مثلاً مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے गिला کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی, میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کی ہے نا. تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں. پھر تو یہ باتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں, منسوب کر رکھے ہیں. ایک منسوب تو نہ کہیں, پرنٹ کون کر رہا ہے, اس کی کمائی لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. نہیں, وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے, لیاؤ کتنے کڈو منگوا لیتے ہیں, منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ہو, ٹائم قیامت تک واقعی ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کروں گا آپ نے لے کے آنا ہے, یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام, آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اولیاء کرام کو نہیں, بابوں کو. بابوں کو. ہاں, وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا. ان سے منسوب جو باتیں ہیں, جی جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے. کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اب ہے نا, نہیں کہاں جاؤں میں. اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے, پھر بھی اور کیا بات کریں, تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے. ختم احادیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہیں نا, احادیث بھی تو جھوٹی ہوتی ہیں. اب ادھر رہے بھائی, قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا. اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا, جی یہی پوچھیں گے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے, ہماری ویڈیوز کا ہے. فتویٰ تو اب ہے, مفتی منیب صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے ڈسکس ہوا تو فتویٰ ہے نا. یہ روایات تو پہلے بھی ہم نے انکار اس کا پہلے بھی کیا ہے. آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں, ڈسکس تو ہوتا رہا. وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور نوری قلعہ ٹھوکاں کا وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا آپ نے, تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں. یہ لوگ دفاع کرتے تھے. چلے میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں. مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں. آپ مجھے لگتے ہیں مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام, اور ان کے بعد خلفۂ راشدین ہیں, اور صحابہ کرام ہیں, صحیح العقیدہ تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, اس طرح کے جو, تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی, اس کے بارے میں آپ کا جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہیں نا. ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو وہ تو من گھڑت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے, ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھی. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی, اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ اسکینڈل لکھا, تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا. تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے. الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا. اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی, صرف بندے بھی فارغ ہوں گے. کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں. آپ کہیں امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں, احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں, مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں. ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا. امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے, لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے. یہ ایک علم ہے, وہ استادوں میں شامل ہے. ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے. لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے, ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آلریڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ذمہ تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. ہمارے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک پاک و ہند کی بات کروں میں, جی جن بزرگوں کا تعارف
کتابوں کے ذریعے یہ ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں, ان کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں, اگر تو یہ باتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں, منسوب کر رکھی ہیں, ایک منسوب تو نہ کہیں, پرنٹ کون کر رہا ہے, اس کی تو کمائی لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. نہیں, وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی, میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کی ہے نا, تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں. حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں نا, وہ ایک تو آپ حضور کے فرمان کا انکار تو نہیں کرتے. اس طرف بعد میں جائیں گے, فی الوقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں, حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ. نبی علیہ السلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ بابے تو امتی ہیں, چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا سے, جان چھوڑتے ہیں ہماری. یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے ہیں؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوظات لکھ کے جی میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا, میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا, یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, یہ تو یہ نبی علیہ السلام کی کتابیں ہیں نا. ٹھیک ہے, جو عام کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک و ہند میں؟ وہ ایک سٹیپ وائز چلتے جائیں نا, پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. حدیث کی کتابیں نبی علیہ السلام کا نالج ہے, ٹھیک ہے, اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے, لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کریں گے. چلے میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں, کوئی ایسی بات. لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں, تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے, پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر, حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے, یاد رکھیے گا. جو بایزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. صحیح. اچھا اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلو چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا اویس ربانی صاحب کے ساتھ. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا, یہ تو ویڈیو میں آ گئے, بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی علیہ السلام کو. بے شک. بازید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں, قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں, ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے, بخاری مسلم میں ہے, میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے, مولا علی نے فلاں کو دیا, کرتے کرتے بازید تک آ گیا, پھر بازید کو بچا سکتے تھے, لیکن اب نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں, ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے, اللہ کا, جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بازید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی, اگر اس نے یہ کیا, نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اے ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجئے, کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولیا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی, یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا, اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا.
یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، پہچان لو اس کی بوتھی، دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے، لیاؤ کتنے کڈو منگوا لیتے ہیں، منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ہو، ٹائم قیامت تک واقعی ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کروں گا آپ نے لے کے آنا ہے، یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. نہیں کروانا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. ٹھیک ہے جی. میڈیا پرسنز میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ. جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا، قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے، اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، عقائد سے لے کے اعمال تک، میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے، یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے. تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے، سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی، میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی، اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہاں پر، آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادا ہے، ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو ہے، یہ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا. میں تو ان کو کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب، ویڈیو میں ریکارڈ ہے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے. یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہیرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں. وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کے نظر میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے، میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی، تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں، جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا، کعبے بھی کرین ڈگی تھی، تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے، حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ کرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے
اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی, دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا, تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے, امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروئن چرس بکتی ہے, سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی, کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی, انا ہو گیا. ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے, داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیاں مار کے بم پکڑتا تھا, اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا, راوی کا پل تو دور ہے, اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے, ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیاں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کریں گے, اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا, انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا, بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جو بھی کوئی گناہ کا کام, لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے. عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا, میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ, تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی, پھینکے ہوئے ہتھیار, یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا. ان کا دعویٰ ہے نا, تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح, ماشاء اللہ, بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا, مزہ آ رہا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا, آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے وہ آپ کی بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں, جی جی, ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا میرے سے. میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا, میری زندگی میں تو مجھ سے آپ سے ٹائم بعد ہوا نا, اچھا آج حاضر ہیں آپ کے پاس. مزارات جو آپ نے پوچھا, جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی, جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی, میں زندہ ہوں, مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن, آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی چیز. نہیں, میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا. چلیں جتنے, ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی. کٹنگ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں, بے فکر ہے انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے, مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے, مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں, میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا, وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا, چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا, سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا, مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے, تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں, جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں, تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے, تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے؟ جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے